104 سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان آیت نمبر 157 اس کا دوسرا حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ تورات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کا تذکرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری امت کو ہم آخرت میں بھی ان کے ساتھ خیر کا فیصلہ کریں اور دنیا میں بھی ان کو سعادت مند بنائیں تو انہیں تقوی بھی اختیار کرنا پڑے گا، تزکیہ بھی کرنا پڑے گا، ہماری آیات پہ یقین بھی رکھنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ نبی امی رسول امی پر ایمان بھی لانا پڑے گا اور ان کی اتباع بھی کرنی پڑے گی. اور ان کی صفات تورات و انجیل میں ہمیں قرآن میں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم نے ان کی تورات و انجیل میں یہ صفات بھی ذکر کی. اور ایک اہم صفت ان کی جو ذکر کی گئی یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ آخری نبی کی ایک صفت ہوگی کہ وہ اچھائیوں کو پھیلانے والے ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہر امتی کو تلقین کی ہے کہ وہ میری اس صفت کو اپنائیں. ہر امتی یعنی ہر روز، جیسے ہم صبح کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، رات کو بھی کھاتے ہیں، تو یہ زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم امر بالمعروف نہ کریں، نہی عن المنکر نہ کریں، اچھی بات کسی کو نہ کہیں. اچھا، اچھی بات کہنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے کوئی بہت زیادہ اوپر کی بات کریں جو اس کی سمجھ میں نہ آئے. ہر آدمی کے حساب سے ہوتی بات. یعنی ایک آدمی ہے وہ کبھی بھی اس نے جناب سچ نہیں بولا تو آپ اس کو صرف اس نیت سے 2-4 دفعہ چائے پلا دیں کہ بعد میں کبھی وہ پوچھے کہ یار خیر تے ہے، تو آپ اسے کہ یار ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ یار زندگی میں اگر ہم سچ کو لے آئیں گے تو برکت ہو جائے گی. ابھی تو آ رہا ہے مال لیکن برکت نہیں ہے. برکت کے لیے سچ کو لے آئیں. بس اتنی سی بات کے لیے آپ کسی کو 10 چائے پلا دیں، اس کی قیمت پڑے گی. اور یہ نہیں کہ منہ پہ ذلیل کر دیں. اسی طریقے سے کسی کو دیکھا کہ وہ 2 نمبر مور لگاتا ہے، اس کو 10 چائے پلائیں، اس کو کہ یار درخواست آپ سے یہ ہے کچھ بھی ہو یہ دنیا ہمیشہ ساتھ نہیں رہی، ساتھ جانی نہیں. قبر میں سکندر اعظم نے یہ کہا تھا میرے کفن سے میرے ہاتھ باہر نکالو، میں نے دنیا کو فتح کیا لیکن موت نے مجھے بھی فتح کر لیا، اس لیے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں اور حساب سارا مجھ سے ہوگا کہ کیا کیا تھا، کیا دیا تھا، کیا لیا تھا. ہم تو اپنے لیے بوجھ اکٹھا کر رہے ہیں. قبر میں چھٹکارا ہی نہیں ہوگا جب تک سوالوں کے جواب نہیں ہوگا. تو کتنا مشکل وقت ہوگا. ابھی گزشتہ دن کل پرسوں مجھے کسی نے کلپ دکھایا، قبر بنی ایک دن میں، اگلے دن میں اس میں سے خطرناک کیڑے نکل رہے، سانپ جو دنیا میں عام نظر ہی نہیں آتے، عجیب قسم کے وہ کیڑے، وہ جناب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے. اور پھر ہم نے وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ چچا کام آئے گا. کیسی رات گزرے گی. تو اس لیے امر بالمعروف، اچھائی کو پھیلانا. اچھا، یہ 2 احکام ہیں. جیسے ہم نا شلوار قمیض پہنتے، اگر ایک بندے نے جو ہے ایک چیز پہنی ہو نا دوسری نہ پہنی ہو تو ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ تو یہ بھی اتارو. لیکن ہم نیکی کے مسئلے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار تو اچھا کام تو کرتا نہیں ہے، اچھی بات کیوں کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اچھی بات کرتے کرتے بندہ اچھائی پہ آتا ہے. اچھی بات کو اس نیت سے کرے کہ یار میں بھی اچھا بن جاؤں. آپ اچھائی کے اتنے تذکرے کریں کہ آپ کا ضمیر جاگ جائے کہ مجھے بھی اچھا کام کرنا. تو لیکن انداز حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے، انداز پیار والا ہونا چاہیے، انداز میں الفت ہونی چاہیے. ہمارے اندازوں میں نا تان و تشنیع ہوتا ہے، کسی کی جسے تحقیر ہوتی ہے. یہ انداز غلط ہے، یہ مسنون انداز نہیں ہے. حضرت بلال جو مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کو تقریر کم کی، آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ بٹایا اور ان کی چکی پیسنے میں ان کا ساتھ دیا. چکی پیستے پیستے وہ پوچھنے لگے اللہ والے ہو تسی کدھر آ جاندے ہو، ساڑا کی کام تسی مثلا چاہتے کی ہو؟ وہ کہتا میں کچھ نہیں چاہتا، میں تیرا کام کر رہا ہوں بس. کہتا نہیں کچھ بتاؤ آپ. تو اس وقت پھر جب اپنی بات بتائی تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے مجھے اپنا غلام بنا. تو وہ انداز کدھر چلے گیا؟ ہم کہتے ہیں ہم نے کسی کے کام نہیں آنا.
پورا ہفتہ جب آپ کسی سے نہیں ملیں گے، صرف گشت والے دن ملیں گے، وہ کہاں قابو آئے گا؟ 6 دن چائے پلائیں، 7ویں دن گشت کریں، قابو آتا کہ نہیں آتا؟ لیکن نہیں، کہتا مہنگا کام نہ دسو، سستا کام دسو۔ اس لیے سخاوت والا جذبہ اور داعیانہ مزاج، امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنا کسی نہ کسی درجے میں، طریقے کے ساتھ، تذلیل کیے بغیر، تحقیر کیے بغیر۔ جی نبی علیہ السلام کا وہ فرمایا کہ میری امت قرب قیامت میں جب تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے نا، تو پھر تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہاری دعا عرش تک نہیں جائے گی۔ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اجیب لکم۔ فرمایا اچھائی کو پھیلاؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو پھر میں قبول نہ کروں۔